بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ میری نہایت ہی قابل احترام بہنوں اور بیٹیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ابھی میری بہن آپ کے سامنے شکر کے معاملات کے اوپر بات کر رہی تھی۔ میری یہ خوش قسمتی ہے کہ میں کوئی 10 منٹ پہلے آیا اور میں نے بھی ان کی باتیں سنی، جو یقینی طور پر میرے لیے بھی بہت ہی زیادہ مفید ہے، قابل غور ہے، قابل توجہ ہے، اور اس قابل ہے کہ ہم ان پر عمل کریں۔ اللہ رب العزت ان کو اس کا بہترین اجر عطا فرمائے اور ہم سب لوگوں کو اللہ اور اس کے رسول کی بتائی ہوئی باتوں پر عمل کر کے اپنی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میری اور بھی بہنیں یہاں پر موجود ہیں، بیٹیاں بھی موجود ہیں۔ تو آج ہم جو بات والنٹیئرز پہ کرنا چاہ رہے ہیں، تو میرے جو میں نے نوٹس بنائے تھے اپنے لیے کہ میں آپ سے بات کروں گا، وہ تھوڑے سے مختلف تھے، لیکن اپنی بہن کی بات سننے کے بعد کہ شکر کے جذبات اور شکر کی زندگی، شکر کا حکم، شکر کے کرنے پر زیادہ اللہ رب العزت کی طرف سے مزید انعامات اور شکر والی زندگی جو ہے، میں اپنی بات کا آغاز اسی ایک فکر کے ساتھ آگے کرنا چاہوں گا، اور کوشش کریں گے کہ 10-15 منٹ میں ہم اپنی بات جو ہے وہ مکمل کر لیں۔ اللہ رب العزت نے جو کچھ مجھے اور آپ کو عطا کیا، جس کا ذکر میری بہن نے بھی کیا، یہ ہمارا کوئی استحقاق نہیں تھا۔ ہم نے کوئی ایسی محنت نہیں کی جس کے نتیجے میں ہمیں ایک صحیح اور تندرست انسان کی شکل میں اس دنیا میں بھیجا گیا۔ ہم نے کوئی ایسی کوشش، کوئی ایسی جد و جہد، کوئی ہمارا وسیلہ نہیں تھا کہ اللہ رب العزت نے ہمیں ایک خوشحال گھرانوں میں پیدا کیا، یا اللہ رب العزت نے ہمیں اپنے آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں سے پیدا کیا۔ اس نے ہمیں ایمان کی طاقت دی، اس نے ہمیں شعور اور دیا، اس نے ہمیں تعلیم دی۔ یہ سب کچھ جو کچھ ہے، یہ اللہ رب العزت کی عنایت ہے، اس کا انعام ہے۔ میرا اور آپ کا یہ استحقاق نہیں تھا، اور نہ یہ کسی کا قصور ہے کہ کوئی نابینا پیدا ہو گیا، یا کسی کے پاؤں نہیں ہے، یا وہ کسی ایسے جنگل میں پیدا ہو گیا جہاں پر اللہ اور اس کے رسول کی بات نہیں پہنچتی، یا وہ کس طرح سے پیدا ہو گیا کہ صبح کی روٹی اور شام کی روٹی کی اس کو فکر ہے۔ یہ اللہ رب العزت کا کرم ہے کہ اللہ رب العزت نے ہم کو دیا۔ لیکن کوشچن یہ ہے کہ جب اللہ نے ہمیں یہ دے دیا، یہ سب کچھ رب کائنات نے مجھے اور آپ کے انعام کر دیا، اور ہمارے بغیر پوچھے، بغیر کہے، بغیر سنے، بغیر درخواست لیے، بغیر کوئی خط لکھے اس نے ہمیں یہ سب کچھ عطا کر دیا، تو وہ اللہ رب العزت نے یہ سب کچھ بیکار تو نہیں کیا۔ کچھ تو ہوگا نا اس کے پیچھے، کوئی بات تو ہوگی، کوئی ذکر تو ہوگا۔ اللہ رب العزت کے لیے کیا ممکن نہیں تھا کہ اگر وہ پوری دنیا کا آسمان ایک جیسا بنا سکتا ہے تو تمام انسانوں کو ایک جیسا بنا دیتا، کوئی بھوکا ہی نہ ہوتا، کوئی مالدار ہی نہ ہوتا، کوئی نابینا ہی نہ ہوتا، سب صحت مند تندرست ہوتے، اور سب کے پاس ایک جیسی چیزیں ہوتی۔ وہ سمندر کا پانی ایک جیسا بنا سکتا تھا، وہ ہوائیں ایک جیسی بنا سکتا تھا، وہ پہاڑ ایک جیسے بنا سکتا تھا، تو انسان اس نے کیوں نہیں ایسے بنا دیے؟ یقینی طور پر کوئی مسئلہ، کوئی فلسفہ، کوئی منطق، کوئی لاجک تو موجود ہے، اور وہ لاجک ہم اللہ سے ہی پوچھتے ہیں کہ اللہ تو نے اگر یہ مختلف چیزیں بنائی ہیں، ہمیں مختلف طریقے سے بنایا ہے، تو اس کی وجہ کیا ہے؟ تو اللہ یہ کہتا ہے اپنے قرآن میں، یہ کہتا ہے کہ میں تم سے نعمتوں کا حساب لوں گا، اور پھر وہ قرآن میں ہی یہ کہتا ہے کہ میں دے کر بھی آزماتا ہوں، میں تم سے لے کر بھی آزماتا ہوں۔ اس کا کیا مطلب ہوا؟ یعنی ہمارے پاس ہے تو تب بھی ہماری آزمائش ہے، اور ہمارے پاس نہیں ہے تو تب بھی ہماری آزمائش ہے۔ پھر تو یہ بات اور بھی مختلف ہوگی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو پیسے، جو رقم، جو رب کی عنایت اور نعمتیں اس نے مجھے دی ہیں، یہ در حقیقت میری آزمائش ہے۔ میں تو اس کو نعمتیں سمجھ کر انجوائے کر رہا تھا، میں تو اس کو اللہ کا کرم سمجھ کر انجوائے کر رہا تھا، بس ٹھیک ہے جو اللہ نے مجھے دیا ہے، میری مرضی، میں جیسے کھاؤں، جیسے مرضی پیوں، جیسے رہوں، میں جو مرضی کروں۔ لیکن اس نے کہا نا بھائی، ایسا نہیں ہے، جو میں نے تمہیں دیا ہے یہ تم سے اس کا حساب میں لوں گا، ان نعمتوں کے بارے میں پوچھوں گا۔ او مائی گاڈ، آپ نے تو ہمیں نعمتیں دی ہیں اور پھر اس کا حساب بھی لیں گے؟ پھر حساب دینا تو بڑا مشکل ہوتا ہے، یہاں تو 10ویں کا پیپر دینا مشکل ہوتا ہے، اور 60 70 80 سال کی زندگی میں ہم نے کیا کمایا،
کیا ان آنکھوں سے دیکھا، کیا ان ہاتھوں سے کیا، کہاں سے علم حاصل کیا، کہاں خرچ کیا، کہاں سے دولت کمائی، کیا اپنے بال بچوں کے ساتھ چھوڑا، کتنا شکر کیا، کتنا نہیں کیا، کتنا غرور کیا، کتنا تکبر کیا، کتنی عبادت کی، کتنے پاؤں میں ورم آئے، اس کا حساب کون دے گا؟ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ نعمتیں جو ہیں در حقیقت یہ تو بہت بڑی آزمائش ہے۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ نے حدیث بے شمار سنی ہوگی، پڑھی بھی ہوں گی کہ روز قیامت سب سے آسان حساب تو اس کا ہوگا جس کے پاس کچھ نہیں تھا، اور سب سے مشکل حساب اس کا ہوگا جس کے پاس بہت کچھ تھا۔ اور یہاں بھی دیکھ لیں، انکم ٹیکس کے دفتر میں چلے جائیں تو سب سے بڑا حساب کتاب تو اسی کا جس کے زیادہ پیسے ہیں، اور جس کے پاس پیسے تھوڑے ہیں، کچھ کماتا نہیں ہے، ایک ریڈی ہے اور اسے پھل بیچا، شام کو چلے گیا، کیا کیا اسے حساب لے گی۔ تو میرے اور اگر آپ کے پاس بہت بڑی رقمیں ہیں، بہت بڑی عمر ہے، تو اس کا مطلب ہمارا حساب کتاب بھی بہت مشکل ہو۔ اب حساب کتاب دینے کا، اس کی نعمتوں کا جواز دینے کا ایک طریقہ کار دنیا میں بھی موجود ہے، اور وہ بھی اس نے مجھے بتا دیا ہے کہ جب میں تمہیں حساب لوں گا تو تم مجھے بتانا، قرآن اس دن بتانا جب کوئی سایہ نہیں ہوگا تو تمہارا صدقہ تمہارے اوپر سایہ کر رہے گا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر ہم حساب میں پاس ہونا چاہتے ہیں، یوم قیامت، روز قیامت ہم پاس ہونا چاہتے ہیں، تو پھر اس کی نعمتوں کا شکر ادا کرنا، جس کا ابھی آپ نے بڑی تفصیل سے بات سنی، اور پھر اس کا ایک اور طریقہ کار بھی ہے۔ وہ طریقہ کار اس نے کہا بہت ہی مختلف سی بات ہے، وہ اتنی بڑی ذات ہے کہ اس کو کوئی قرض چاہیے، تو وہ کہتا ہے، خود قرآن میں کہتا ہے کہ کون ہے جو مجھے قرض دے گا؟ تو کفار مذاق اڑاتے ہیں، اللہ کو قرض چاہیے۔ وہ پھر یہ کہتا ہے کہ جو مجھے دے گا میں اس کو 7 سے 700 اور اس سے بھی کتنا دوں گا۔ پھر وہ یہی بھی کہتا ہے کہ بھی آپ کو آیت سنائے گی، جو میرا شکر ادا کرے میں اس کو اور دے دوں گا۔ یہاں تو معاملہ بالکل ہی مختلف ہو گیا۔ پھر وہ اپنے قرآن میں یہ کہتا ہے کہ جو کچھ تم کو دیا ہے میں تو اس سے تم سے کہتا ہوں کہ تم نے اس میں سے میری راہ میں خرچ کرنا ہے۔ اللہ کی راہ کون سی ہے؟ کیا ہم کوئی اللہ کا ڈاکخانہ ہے؟ نعوذ باللہ۔ نہ کوئی اللہ کی ایسی جگہ ہے کہ بینک اکاؤنٹ ہے کہ وہاں پیسے جمع کروا دیں، وہ تو ایسا کوئی نہیں ہے۔ تو پھر وہ کہاں دینا ہے؟ پھر اس نے کہا یہ تمام مخلوق، انسان اور جانور میرا قربہ ہے، ان کو دو، ان کی خدمت کرو۔ پھر حدیث قدسی آتی ہے، میں بیمار تھا، میں بھوکا تھا، میں پیاسا تھا، اے رب کائنات یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ پھر وہ یہ کہے گا کہ تمہارے گلی محلے میں یہ بھی تھا۔ پھر اس سے بھی اگلی باتیں ہو سکتی ہیں کہ جی وہ 40 گھروں تک تھی، 41 میں کیا قصور تھا۔ پھر وہ یہ بھی کہہ سکتا ہے کہ 2 کروڑ بچے اسکولوں سے باہر تھے، آدھی سے زیادہ قوم جو ہے وہ بھوک سے بلک رہی تھی، آدھے سے زیادہ لوگ جو ہے تمہارے ملک میں وہ ان کو علاج نہیں تھا، اور میں نے تمہیں سب کچھ دیا تھا۔ میں نے تمہیں اس لیے تھوڑا دیا تھا کہ تم اپنے گھر میں سنبھال کر رکھو گے، اپنے بینکوں میں سنبھال کر رکھو گے۔ اگر تم نے ایسا کیا اور رکھا، اور تو میں پھر تمہارے چہرے کو داغوں گا ان سونے سے، ان سونے کے سکوں سے تمہیں داغوں گا، اور تم سے اس کا حساب لوں گا، اور زمین میں دفن کیے ہوئے دفینے بھی تمہیں بتائیں گے کہ میں نے تمہیں اس لیے نہیں دیا تھا کہ تم اپنی گھر کے اندر اس کو لاک کر کے رکھو، میں نے تمہیں اس لیے دیا تھا، اور ترغیب بھی تمہیں دی تھی کہ تم میری راہ میں خرچ کرو گے تو میں تمہیں 700 گنا اور اس سے بھی زیادہ دوں گا۔ کسی اور عبادت کا صلاح شاید ہی اتنا زیادہ ہو جتنا یہ صلاح اس کی موجود ہے۔ پھر اس نے یہ بھی نہیں کہا کہ صرف انسانوں کی خدمت کرنی ہے، اس نے کہا کسی جانور کو بھی پانی پلا دو گے، اس کی بھی خدمت کرو گے تو میں تمہیں اس کا بھی بدلہ عطا کروں گا۔ تو میری بہنوں، میری بیٹیوں، بات یہ ہے کہ اللہ نے اپنے قرآن میں جب قرآن کی پہلی آیات شروع کر لیں، پڑھ لیں الف لام میم سے، تو اس میں یہ کہا کہ یہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں۔ اس کتاب کے بارے میں 2 باتیں کی گئی، اس میں کوئی شک نہیں، اور یہ وہ کتاب ہے جو اس میں تمہارے لیے ہدایت ہے۔ لیکن کن کے لیے ہدایت ہے؟ وہ 4-5 شرطیں انہوں نے گنوا دی۔ اس میں پہلی شرط یہ ہے کہ جو اللہ پر، غیب پر، اس کے رسولوں پر ایمان رکھتے ہیں، اور ان لوگوں کے لیے ہدایت ہے جو متقی ہیں، جو اللہ سے ڈرنے والے ہیں، جو اللہ سے محبت کرنے والے ہیں، اور پھر ان لوگوں کی جو نماز قائم کرتے ہیں، اور پھر یہ ان لوگوں کے لیے جو میرے دیے ہوئے رزق میں سے خرچ کرتے ہیں۔ ہمیں ہدایت ہی نہیں مل سکتی قرآن سے جب تک ہم یہ اس کی 4 پریریکوزٹ پورے نہیں کرتے۔ پھر میں جس بات کی طرف آپ کو لے کر آنا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ جب وہ یہ کہتا ہے تم خرچ کرو اس سے جو میں نے تمہیں دیا، اور ہم اس سے سمجھتے ہیں، عام طور پر یہی سمجھتے ہیں
کہ زکوٰۃ دے دیں، صدقہ دے دیں، کسی کی مالی خدمت کر دیں، یہ اللہ کی راہ میں دینے والی بات یہی ہے، بس اسی کا 2.5% کا حساب ہے، تو اور اسی کا یہ ذکر ہے اور یہی ہماری روایت ہے، اسی طریقے سے ہم یہ کام کرتے ہیں۔ میری بیٹی اور بہنوں، اللہ نے صرف ہمیں پیسے ہی نہیں دیے، اللہ نے آپ کو شعور بھی دیا، مجھے بھی شعور دیا، آپ کو بھی ایمان دیا، مجھے بھی ایمان دیا، آپ کو بھی علم عطا فرمایا، مجھے بھی علم عطا فرمایا۔ تو اللہ رب العزت کی یہ دی ہوئی چیزوں کو بھی ہمیں آگے تقسیم کرنا ہے۔ میں نے کہیں بہت پہلے ایک حدیث پڑھی، اس کا مفہوم کچھ یوں تھا کہ ایک شخص نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں آیا اور اس نے کہا کہ میں نے آج اتنے سرخ اونٹوں کی قربانی دی ہے، بڑا خوش، اور یہ کہ اللہ کے نبی بہت خوش ہوں گے اور مجھے مبارکباد دیں گے۔ تو آپ نے بات سنی، خوش بھی ہوئے، لیکن اس کی توقعات کے مطابق خوش نہیں ہوئی۔ تو اس نے پوچھا کہ یا نبی محترم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مجھے تو لگتا تھا کہ آپ بہت خوش ہوں گے کیونکہ سرخ اونٹ اس دور کی کوئی بہت بڑی چیز ہوگی۔ تو آپ نے فرمایا کہ میں یہ سمجھا کہ شاید تم کسی بے نمازی کو نماز کے لیے مسجد میں لے آئے، یعنی کسی کو ہدایت دینا، کسی کے لیے کوئی کوشش کرنا، اس کی آگہی کرنا، اس کی رہنمائی کرنا، آپ یقین جانیں کھانے پینے سے بھی باسکت بہت زیادہ اہم ہوتی ہے۔ ابھی آپ مجھے پیٹ بھر کر کھلا دیں، ٹھیک 6 گھنٹے کے بعد میں دوبارہ آپ سوں، لیکن اگر آپ میری زندگی کا رخ موڑ دیں، میری سوچ کا رخ موڑ دیں، مجھے اپنے درد سے متاثر کر لیں، میری زندگی کی لائن مختلف کر لیں، تو وہ تو صدیوں رہنے والی چیز ہے۔ نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بندہ پیچھے جب جاتا ہے، دنیا سے چلے جاتا ہے، تو 3 چیزیں ہی اس کے لیے صدقہ ہے جو اس کے لیے مسلسل پہنچتی ہیں۔ ان 3 چیزوں میں پہلی تو نیک اولاد ہے۔ اس سے میں نے یہ اخذ کیا ہے کہ ہر وہ اولاد جو جب نیک کام کرتی ہے تو اس کا کچھ نہ کچھ حصہ، کچھ نہ کچھ ذکر جو ہے وہ اللہ اس کے والدین تک پہنچاتا ہے۔ میں نے ابھی چند دن پہلے ایک حدیث پڑھی، اس کا مفہوم یہ تھا کہ جنت میں کچھ لوگوں کے درجے بلند کیے جائیں گے، بار بار بلند ہو رہے ہوں گے، لوگ حیران ہوں گے کہ بھی آپ کا درجہ کل یوں تھا آج یوں ہو گیا، تو بتایا جائے گا کہ ان کی اولاد ان کے لیے دعا کرتی تھی، ان کے نیک کام کرتے تھے، جو بھی مفہوم اس کا بنتا ہے۔ اور پھر دوسرا انہوں نے کہا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ وہ کام جو لوگوں کے لیے فائدہ مند ہے، وہ کنواں ہو سکتا ہے، اسکول، کالج، مسجد، کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ اور پھر یہ کہا کہ وہ علم جس پر لوگ علم عمل کر کے اپنی زندگی کو آسان کرتے ہیں، اللہ کی بندگی کی طرف ان کو بلایا جاتا ہے، یہی صدقہ ہے۔ تو میں جو بات آپ کی طرف آخری آپ سے کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے، یہ بہت آسان ہے، مشکل نہیں ہے۔ 100 روپے میں سے 2.5 روپے نکالنا کوئی بہت بڑی کام کی بات، بہت بڑا نہیں ہے، یہ تو 2.5% ہے، کتنا کر لیں گے آپ، کتنا نقصان ہو جائے گا آپ، اور وہ زکوٰۃ ہے، فرض ہے، مکمل ہو جائے گا۔ لیکن یہ تو بہت آسان ہے، آپ کے پاس 100 تھے تو 2.5 گئے ہیں نا، اور وہ بھی اس وقت ہوا جب آپ کے پاس آپ صاحب نصاب ہوئے، تو بھوکے پہ یا غریب آدمی پر تو یہ بھی فرض نہیں ہے۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جب اس رقم سے آپ کا کچھ نقصان نہیں ہوتا، لیکن آپ کو جو شعور دیا گیا ہے، لوگ اس کے بھی متلاشی ہیں، اس کی بھی ضرورت ہے۔ تو میں آپ سے یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ کبھی آپ کے پاس پیسے ہوں بھی یا نہ ہوں، لیکن جو سب سے زیادہ آپ کے ارد گرد لوگ مستحق ہیں وہ آپ کے علم، شعور اور آگہی کے مستحق ہیں۔ آپ اپنے علم کا بھی صدقہ اس کی زکوٰۃ دیں، آپ اپنے ہنر کی بھی زکوٰۃ دیں، آپ اپنے اسکل کی بھی زکوٰۃ دیں، آپ اپنے علم کی بھی زکوٰۃ دیں، اپنی صحت کی بھی زکوٰۃ دیں، اپنی زندگی کی بھی زکوٰۃ دیں۔ یہ ضروری ہے۔ الخدمت فاؤنڈیشن پاکستان، جس کا وومن ونگ آپ کے سامنے سارا پروگرام جنہوں نے ارینج کیا ہے، سچی بات یہ ہے کہ ہمارے لیے تو بہت آسان ہے، گھر سے صبح سے نکلے ہیں، 10، 10:30، 11 بجے سے دفتر ہیں، اللہ تعالیٰ اپنا فضل کرے، لیکن آپ لوگوں کے لیے، خواتین کے لیے گھروں سے نکلنا اور خدمت کرنا بہت مشکل کام ہے۔ لیکن میں نے یہ دیکھا ہے، پوری دنیا میں دیکھا ہے، ایون مسلمانوں میں بھی اور غیر مسلم میں بھی، کہ خواتین سب سے آگے بڑھ کر خدمت کے میدان میں موجود ہیں۔ یہی ہم آپ سے توقع کرتے ہیں کہ آپ اپنی زندگی کا کچھ حصہ یہ سوچ لیجئے کہ میں نے آدھا گھنٹہ اللہ کے لیے دینا ہے تو میں کسی ضرورت مند کو پڑھاؤں گی، میرے پاس آدھا گھنٹہ ہے تو میں کسی مریض کی عیادت کرنے کے لیے جاؤں گی، میرے پاس آدھا گھنٹہ ہے تو میں کسی جو بہت پریشان ہے اس کی پریشانی کے حل کے لیے کوئی کوشش جدو کریں گی۔ اللہ کا نبی تو یہ فرماتا ہے کہ جب کوئی شخص
کسی کی مشکل حل کرنے کے لیے نکلتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی مشکلات حل کرتا ہے۔ یہی ہماری بہن نے بھی آپ کے سامنے رکھی، یہی بات ہم آپ کے ساتھ رکھنا چاہتے ہیں۔ اور آخری بات میں آپ سے یہ عرض کر کے اجازت چاہوں گا کہ اللہ کی کنبے کی خدمت فرض کفایہ نہیں ہے۔ یہ وہ فرض نہیں ہے جو آپ نماز عید پہ اپنا رمضان کے اندر آپ اعتکاف میں بیٹھ جائیں تو 2 لوگ بیٹھ جائیں تو گزارا ہو جائے گا۔ یہ فرض کفایہ نہیں ہے۔ مجھے اور آپ کو خدا کے حضور اجتماعی طور پر پیش نہیں ہونا، حساب ہمارا انڈیویجول ہے، فائل ہماری انڈیویجول ہے، ٹیکس ریٹرن ہماری انڈیویجول ہے۔ اس لیے اپنی زندگی میں یہ مت سوچیں کہ باقی لوگوں نے کر لیا تو ٹھیک ہو گیا، نہیں، یہ بات آپ کو ہر حالت میں سوچنی چاہیے کہ مجھے حساب، جب نعمتیں مجھے الگ سے ملی ہیں، انڈیویجولی ملی ہیں، میرا رنگ شکل صورت مختلف کی ہے، مجھے علم مختلف دیا ہے، تو پھر اللہ کے حضور مجھے جواب بھی اکیلے ہی دینا ہوگا، اور اس دن کوئی کسی کا والی وارث بھی نہیں ہوگا۔ یہ آپ نے بارہا پڑھا ہے۔ اس لیے اللہ کی راہ کے اندر رضاکارانہ طور پر آپ خرچ کریں، اپنا وقت بھی، اپنا علم بھی، اپنا ہنر بھی، اپنی اویئرنیس بھی، آگاہی بھی، اپنی زندگی کا حصہ بھی، اور مال بھی اور دولت بھی۔ انشاءاللہ العزیز جب آپ خرچ کریں گے تو یہ چیزیں خرچ کرنے سے کم نہیں ہو سکتی، یہ خرچ کرنے سے بڑھیں گی اور بہت زیادہ بڑھیں گی۔ اس لیے آپ اس چیز کو کنٹینیو کریں اور اپنی زندگی کا کچھ حصہ، کچھ وقت جو ہے وہ اللہ کے بندوں کی خدمت کے لیے گزاریں۔ اور اس سے اگلی بات ہم کیسے کریں؟ اب یہ کیسے کرنے والا کام بھی بہت مشکل کام ہے۔ میرا جی کیا میں نے 4 بچوں کی کفالت شروع کر دی، یتیم بچوں کے سر پہ ہاتھ رکھ لیا۔ اب کبھی میری طبیعت ٹھیک نہیں، کبھی جیب میں پیسے نہیں، کبھی میرے پاس وقت نہیں، کبھی کچھ نہ ایسا ہو جاتا ہے کہ میں نہیں کر پایا۔ لیکن اگر ہم اجتماعی طور پر مل کر کرتے تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ بھی وہ اجتماعی طور پر جو قافلہ چلتا ہے وہ پھر چلتا ہی رہتا ہے۔ میں آپ کو مثال دیتا ہوں، الخدمت فاؤنڈیشن پاکستان میں 18,000 یتیم بچوں کی کفالت کرتی ہے۔ جب یہ کووڈ آیا تو ہمارے ایک بہت بڑے ڈونر جو تھے وہ اس حج اور عمرہ کے کام کرتے تھے، اور وہ آپ کے علم میں ہے کہ حج اور عمرہ کا کام بند ہو گیا، اور وہ 500 بچوں کی کفالت کرتے تھے۔ ہم نے ان کو ڈی لسٹ نہیں کیا، اگر وہ انفرادی کرتے ہوتے تو یقینی طور پر ان کو ڈی لسٹ کر دیتے۔ ہم نے ان کو ڈی لسٹ نہیں کیا، ہم ایک اجتماعی طور پر کام کر رہے تھے، تو اللہ کا شکر ہے کہ ہم نے اجتماعی طور پر آگے لے گئے۔ آج پاکستان کے الخدمت فاؤنڈیشن کے جو کہ 5ویں 6 صدر ہیں ہمارے، پہلوں کو کوئی نہیں جانتا، لیکن قافلہ ہے، چل رہا ہے، اجتماعی طور پر ہم خدمت کرتے ہیں۔ اس لیے اگر آپ نے کوئی خدمت کا کام کرنا ہو، انفرادی ضرور کیجئے، منع نہیں کیا جا سکتا، لیکن کوشش کریں کہ کسی اجتماعی طریقے کے ساتھ آپ اس کو لے کر چلیں تاکہ وہ زیادہ سے زیادہ دیر تک چلے۔ ابھی آپ کے ہاں لاہور کے اندر ایک نہیں ہزاروں ایسی مثالیں موجود ہیں۔ میں 12 مثال اس کی دیتا ہوں۔ جو مجلس احیاء اسلام ہے، یہ حمایت اسلام، مجلس حمایت اسلام ہے، یہ 1874-75 میں بنی تھی، اور جن کے یہ یتیم خانہ چوک جو ہے یہ انہی کے نام پر ہے، انہی نے جہاں پر یتیم خانہ بنایا۔ تو آج بھی بے شمار ان کے اسکول بھی ہیں، کالجز بھی ہیں، اور سلسلہ چلتا ہے۔ آپ نے بھی سنا ہوگا، میں نے بھی سنا ہے، نہ میں نے کہیں اس کی تصدیق کی، لیکن بات آئی کہ آج بھی حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام کا ایک گھر موجود ہے مدینہ میں، اور انہی کے نام پہ وہاں پہ اس کا بجلی کا پانی کا بل بھی آتا ہے۔ تو اپنا بھی کوئی پانی بجلی کا بل لگا جائے، تاکہ آنے جب ہم جانا تو ہے ہی ہے، کوئی ایسے رہنے والے تو ہم مشکل نہیں آئے، کوئی 10 سال کو 20 سال کو 50 کو 100 کو 125 بس اس سے آگے کوئی کہانی نہیں ہے۔ تو پھر کچھ نہ کچھ تو ہو جو ہمیں پیچھے سے پہنچتا رہے۔ تو اس لیے میری آپ سے گزارش ہے کہ الخدمت فاؤنڈیشن جس کے پاس بہت وسیع نیٹ ورک ہے، آپ پانی کا کام کریں، آرفن کا کام کریں، یتیموں کا، جس کا بھی آپ کام کرنا چاہیں، اس کے لیے آپ کے پاس یہ پلیٹ فارم موجود ہے، یہ آپ کا اپنا دفتر ہے، جب آپ مرضی آپ اس میں تشریف لائیں، جو ہم سے خدمت ہوگی ہم اس کے لیے تیار ہیں، اس لیے کہ آپ اللہ کے سپاہی ہیں، ہم بھی اس کی رضا کے لیے کام کرتے ہیں۔ اور آپ پاکستان کے کسی حصے میں کام کرنا چاہیں، دنیا کے کسی حصے میں کام کرنا چاہیں، تو ہم ان سب کے لیے تیار ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں اپنے کنبے کی بہترین انداز سے خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور روز قیامت یہی صدقہ، یہی زکوٰۃ، یہی محنت، یہی کوشش ہمارے لیے وہ سایہ ہو جس میں ہم کھڑے ہو کر ہوں، اور اللہ ہم سے حساب لینے میں آسانی ہو۔ آمین ثم آمین۔ بہت بہت شکریہ، جزاک اللہ خیر۔